محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ جو چل رہا ہے اس کی آج 27ویں شب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اس میں سے 27ویں رات ایک رات ہے۔ اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طاق راتوں میں جس رات کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے وہ شب قدر کی رات کے سلسلے میں، وہ بھی 27ویں شب کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شب قدر تم میسر ہو جائے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ جائیں، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں شب قدر حاصل ہو جائے، تو تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگو اور اس میں 27ویں رات سب سے زیادہ اہتمام کرو۔ اور وہ ایک بات خاص طور سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے اس رات کے اندر جاگنے کا ثواب زیادہ ہے، اس طریقے سے اس رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی اگر اس رات کے اندر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر اس رات کے اندر ہم نے کوئی خطا کی ہے، اگر اس رات کے اندر ہماری ذات سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، اگر اس رات کے اندر آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت، کوئی جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کا عذاب بھی ویسے ہی اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کا جو صفت رحمانیت کی ہے بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ نے اس کے اندر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، کہ لوگوں اس ذات کو پہچانو جو مشرقین کا بھی رب ہے، جو مغربین کا بھی رب ہے، اور ذرا اپنی ذات کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ تم کیا ہو، تم کیا ہو، تمہاری بساط کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا وجود کیا ہے، تم بنے کس چیز سے ہو۔ ذرا اپنی ذات کے اندر غور کر کے دیکھو، ہم ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ ناپاک قطرہ کہ اگر ہمارے کپڑے پر لگ جائے تو نماز درست نہ ہو، وہ ناپاک قطرہ اگر ہمارے ہاتھ پر لگ جائے تو انسان دھونے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس ناپاک قطرے سے آج ہمارا وجود ہے، لیکن اللہ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بنایا منی کے ناپاک قطرے سے ہے لیکن بنایا اشرف المخلوقات ہے، بنایا منی کے ناپاک قطرے سے ہے لیکن سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل اللہ نے انسان کو بنایا۔ اللہ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ لوگوں کائنات کے اندر جتنی مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، لیکن جو کامل، جو مکمل، جو خوبصورت، جو حسن، جو تمام خوبیاں میں نے انسان کو عطا کی ہیں وہ میں نے کسی چیز کو عطا نہیں کی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے، جو اللہ نے اتنی چیزوں سے نوازا ہے، تو اسے کچھ تقاضے بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب ہم اس کلمے کو پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو گئے، ایک کرائیٹیریا بن گیا کہ اب اس حدود سے باہر نہیں جانا ہے، اس سے باہر جاؤ گے رب ناراض ہو جائے گا، اس سے باہر جاؤ گے آقا ناراض ہو جائیں گے، اگر اس سے باہر جاؤ گے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اگر اس سے باہر جاؤ گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر ہی رہے، ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے رب کی بات کو مانا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے رسول اللہ کی بات کو مانا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے شریعت پر عمل کیا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو اللہ نے کہا ایسا مومن کل قیامت کے دن جنت کے اندر ہوگا، اور ایسا ہی مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گا۔ کتنے بڑا انعامات ہے۔ تو جیسے اللہ نے انعامات رکھے ہیں ویسی ذمہ داریاں رکھی ہیں، جیسی خوبیاں رکھی ہیں ویسی ذمہ داریاں رکھی ہیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جنت کے ساتھ ساتھ جہنم بھی بنایا۔ دیگر مخلوق کے لیے اللہ نے جہنم نہیں بنائی ہے۔ کبھی تم نے سنا کہ کوئی بھینس جہنم میں جا رہی ہو، کوئی جانور جا رہا ہو، کیا کوئی چرند پرند جا رہا ہو، درختوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے انسان اور جنات یعنی ان دو مخلوق کے علاوہ کوئی مخلوق جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکلف یہی مخلوق ہے دین و شریعت کا، اسی کے سامنے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے، اسی کے سامنے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، اسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی زندگی رکھی گئی ہے۔ اگر پھر بھی یہ نافرمانیاں کرتا ہے، پھر بھی رب سے دور رہتا ہے، تو آخر وہ چیز ہے کیا جو اس کو رب سے دور کیے ہوئے ہے؟ وہ چیز ہے کیا جو اس کو دنیا کے اندر لگاتی ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بتا تو صحیح کہ اس کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال
ڈال دیا یہ دنیا اس کی اوقات کیا ہے، یہ میرے حکم کی محتاج ہے، یہ مال و دولت جو کل قیامت کے دن تیرے لیے اژدہا اور خزانہ جو تم نے دنیا کے اندر کمایا اور گن گن کر رکھا ہے توق بنا کر تیرے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ تو اس پر فخر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کا عیب نکالنے والا ہے، جو جھوٹ بولنے والا ہے اور جو مال کو گن گن کر رکھنے والا ہے۔ اس میں وہ مال داخل نہیں ہے جس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، مال وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہے، جس کا حق نہ نکالا گیا ہو، وہ مال جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ مال جو جھوٹ سے کمایا گیا ہو، وہ مال جو دھوکے دھڑی سے کمایا گیا ہو، وہ مال اس کے اندر داخل ہے۔ کل قیامت کے دن توق بنا کر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو تم سمجھتے ہو کہ دنیاوی زندگی یوں ہی اللہ نے یوں ہی پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے اس دنیا کو یوں ہی نہیں بنایا۔ اللہ تو حکیم ہے نا، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کروڑوں انسان بنائے، ہر ایک کی آواز الگ بنائی، ہر ایک کی ناک الگ بنائی، ہر ایک کا دل الگ بنایا، ہر ایک کا چہرہ مکھڑا ہر ایک چیز الگ بنائی ہے۔ اس ذات کریم، وہ کریم ذات جس نے ہر ایک چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ چرند پرند کس کے لیے ہیں؟ یہ سورج کس کے لیے ہے؟ یہ صبح کو نکلتا ہے شام کو ڈوب جاتا ہے۔ یہ رات کو چاند کا نکلنا کس کے لیے ہے؟ یہ تاروں کا جھلملانا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آسمان سے بارش کا برسنا یہ کس کے لیے ہے؟ یہ زمینوں سے گلے کا اگ جانا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ لوگوں یہ تمام چیزیں، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے سیارے ہوں، چاہے یہ پانی ہو، چاہے یہ دریا ہو، چاہے یہ چمکتا ہوا چاند، چاہے یہ ستارے، چاہے زمین پر رینگنے والا کوئی کیڑا مکوڑا، ہر ایک انسان کے کسی نہ کسی فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور تمام چیزوں کو میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ جو اتنی بڑی میں نے کائنات بنائی ہے، اس کے اندر میں نے جو جھلملاتے تارے لگائے ہیں، اس کے اندر جو میں نے ٹمٹماتا چاند لگایا ہے، اس میں جو دہکتا ہوا میں نے سورج لگایا ہے، یہ اتنی بڑی میں نے زمین بنائی ہے، اس کے اندر میں نے رنگ برنگ کے جو پھول بنائے ہیں، رنگ برنگ کے میوے رکھے ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ تم کھاؤ، تم پیو، تم رہو اس دنیا کے اندر، تم جیو میری زندگی جو میں نے تم کو عطا کی ہے، تم کھاؤ ان انعامات میں سے جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب میرے پاس آنا ہوگا تب میں پوچھوں گا کہ جو دنیا دی تھی، جو زندگی دی تھی، جو مال دیا تھا، جو انعامات دیے تھے، جو پھول، جو پرند، جو تمام چیزیں میں نے تیرے لیے پیدا کی تھیں، استعمال کیسے کی ہیں؟ استعمال کہاں کی ہیں؟ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ جو جوانی، جو حسن، جو جوانی، جو حسن، جو طاقت، جو قوت، جو تمام چیزیں اللہ نے ہمارے جسم کے اندر لگائی ہیں، اللہ نے ہمارے جسم کے اندر رکھی ہیں، وہ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا تم نے کہاں صرف کی ہیں؟ فضول نہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ہم انسان، ہماری عقل کیا پدی سی عقل، ہم دنیا کے اندر جب گھر بناتے ہیں سوچتے ہیں ادھر کچن، ادھر باتھ روم، ادھر یہ، ادھر یہ، ادھر یہ، فیکٹری قائم کی، یہاں پر مشین، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ۔ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ قابل سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کام کو ترتیب سے انجام دیتے ہیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ پروردگار جو اربوں خربوں لوگوں کے دماغ عطا کرنے والا ہے، اس نے اس کائنات کو یوں ہی بنا دیا ہے فضول میں، بیکار؟ میرے بھائیوں اگر یہ سوچا ہوا ہے تو بہت خسارے کی بات ہے۔ انسان سے پوچھو کہ ایسا کہے گا نہیں نہیں اللہ نے تو کام سے بنایا ہے۔ جب کام سے بنایا ہے تو کرتے کیوں نہیں ہو؟ پوچھو کہ اللہ نے دنیا بھی کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے کام سے بنائی ہے، کیوں انسانوں کو بنایا ہے؟ عبادت کے لیے بنایا ہے، پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ سوال یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ صرف سنا ہے، پریکٹیکل دیکھا نہیں ہے۔ سامنے سے دیکھ لو تو انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ اللہ کا ایمان اللہ پر لانا اور آخرت پر ایمان لانا، اس کا جو فضائل، اس کا جو ثواب ہے وہ اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ بن دیکھے ایمان لانا ہے، بن دیکھے اللہ کی بات کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ دیکھ کر تو ایمان لائے تو کیا لائے، دیکھ کر میری وحدانیت کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ کل قیامت میں دن جب تمہیں دیکھنا ہے تب دکھاؤں گا اپنی وحدانیت کو، دکھاؤں گا تمہیں، کل میں جنت کو بھی دکھاؤں گا اور کل جہنم کو بھی دکھاؤں گا۔ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ ہم نے تو اپنی زندگی تباہ کر دی، اے باری تعالیٰ ہم نے تو اپنی زندگی یوں ہی برباد کر دی، مولا معاف فرما دے، مولا معاف کر دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم اپنی زندگی کو تیرے مطابق گزاریں گے، مولا دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم
اپنی زبانی کو تیرے لیے صرف کر دیں گے، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیں گے اور ہمیشہ پڑے رہیں گے، ہمیشہ اللہ اللہ کریں گے، ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے، ہمیشہ زکات دیں گے، ہر ایک کا سلوک کا احتیاط کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے۔ مولا ایک بار بھیج تو صحیح، مولا ایک بار بھیج تو صحیح۔ اللہ کہے گا کلا، اپنی زبان کو لگام دو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب دنیا کے اندر تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی، دنیا کے سامنے تمہیں بتایا جاتا تھا کہ اللہ کی بات کو مان لو، تمہارے سر پر جو نہیں رہتی تھی، تم سمجھتے تو یہ مذاق ہے، یہ تم نے مذاق سمجھا ہوا تھا۔ آج آؤ، آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ رب کیا ہے، آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ جنت کیا ہے، آج تمہیں دکھاتا ہوں کہ جہنم کیا ہے۔ کل قیامت میں دن اللہ رب العزت جب بالوں کے پڑ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دے گا، انسان ہکا بکا ہو جائے گا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، افسوس کرے گا۔ میرے بھائیو، دنیا میں افسوس کا ازالہ ہے، افسوس کرو اور رب کے سامنے ندامت کرو، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، کل قیامت میں دن افسوس کرنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیاوی زندگی دوبارہ تھوڑی مل جائے گی، نیک کام کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں تھوڑی بھیج دیا جائے گا۔ جو کیا یہاں کیا اور جو عمل کیے وہ یہاں کیے، جو بویا ہے، کل قیامت کے دن تو اللہ رب العزت کے ہاں پھل کا ہے، پھل دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ شر ہوگا وہ بھی سامنے ہوگا، خیر ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں کے اندر جو تم نے بھیدوں کو چھپایا ہوا ہے، کل قیامت میں اللہ اس کو بھی آشکارا کر دے گا، اس کو بھی ظاہر کر دے گا، اس کو بھی لوگوں کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کے بارے میں برا سوچ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کہتا ہے کہ آؤ میرے سامنے، پتہ چلے گا، تم سمجھو کہ مر گئے مٹی ہو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تو اہل مکہ سے کہتے تھے اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم وہ سیدھا مٹیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ رب کہتا ہے ہاں ہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہاں ہاں دوبارہ تمہیں رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس جہنم کو ذرا دیکھو، تکاد تمیز من الغیظ، وہ ایسے بھڑک رہی ہے گویا ابھی پھٹ پڑے گی اور نگل جائے گی ان تمام لوگوں کو جس نے رب کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جس نے دنیا کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ان تمام کو اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جلا کر خاک کر دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ۔ قرآن کہتا ہے کہ کل جب حطمہ میں داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کے اندر عیبوں کو تلاش کیا ہے اور لوگوں کے سامنے ان کو بیان کر دیا ہے، اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھا ہے، کل قیامت میں دن ان کو بلایا جائے گا، ان کو حطمہ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر رب فرماتا ہے تم سوچتے ہو گے حطمہ کیا ہے، حطمہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں تم کو بتلاتا ہوں، وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہوگی جو دہک رہی ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو سیدھا دلوں تک پہنچ جائے گی، جسم کو جلا کر راکھ نہیں کرے گی، جب وہ آگ میں ڈال جائے گا تو سیدھا دل تک پڑی جائے گی۔ اور داخل کیسے کیا جائے گا؟ دو ایک ستون کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا، داخل کرنے کے بعد اس کے اندر اس انسان کو ڈال دیا جائے گا اور ڈالنے کے بعد اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ اس آگ کا۔ اللہ نے جیسے انعامات رکھے ہیں ویسے عذاب بھی رکھے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تمہاری زندگی جیو جیسے جینی ہے، لیکن حساب تو میں ویسا ہی لوں گا جیسے مجھے لینا ہے۔ اللہ نے دو راستے بتلا دیے ہیں، ادھر جاؤ گے اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، نبی ہیں، قرآن ہے، سیرت ہے، صحابہ ہیں، سارے کے سارے جنت کے اندر ہیں۔ اور اگر اپنے نفس کی بات کو مان کر کے، شیطان کی بات کو مان کر کے دوسرے راستے پہ چلے جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے میرا غضب، میرا جو غضب ہے وہ ادھر ہے، جہنم ادھر ہے، شیطان کا ٹھکانہ ادھر ہے، آ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا۔ بیٹھ جاؤ، بات کرتے رہو۔ قرآن کہتا ہے للطاغین مآبا، برے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا کر کے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر سنا کہ جنت اچھی ہے، بہت مزہ آیا، سنا جہنم خراب ہے، تھوڑا دل میں کسک پیدا ہوئی اور چلے گئے، بھول گئے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بھولنا کام نہیں آئے گا، رب کے ہاں تو دیکھا جائے گا کیا لایا ہے، کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن کے نام اعمال نیک ہوں گے، جن کے نام اعمال درست ہوں گے، جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، ان کا نام اعمال اللہ رب العزت داہنے ہاتھ میں دے گا اور وہ دکھاتے پھریں گے دیکھو دیکھو میرا نام اعمال اللہ نے مجھے داہنے ہاتھ میں دیا ہے، وہ خوشی خوشی بھاگا پھرے گا۔ لیکن جس کا نام اعمال پیٹھ کو چاک کر کے، پیٹھ کو پھاڑ کر کے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے، ان کے چہروں پر
پسینہ اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، لیکن قرآن کریم نے بارہا فرمایا کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اگر گناہ میں گزار دی ہے، رب ہے، رب کا دربار ہے، رب نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آ جاؤ رب کے دربار میں، مانگ لو تب سے توبہ۔ یہ زندگی جو گزاری ہے، زندگی کتنی ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ آج کسی کی داڑھی نکل گئی ہے، کسی کی سفید ہو گئی ہے، کسی کی نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، ابھی جو چند لمحے پہلے میں آیا وہ گزر گیا، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ میرے بھائیوں نہیں آ سکتا ہے۔ جو ہم نے کل گزار دیا کیا وہ واپس آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا ہے۔ تو کیسے اس دنیا کے اندر ہم یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا ہمارے کام کی ہے؟ جو وقت گزر رہا ہے یہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ جو وقت ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ جب موت کا فرشتہ آ کر کے روح قبض کر لے گا، انسان چاہے گا ایک لمحے کی مہلت مل جائے۔ قرآن نے صاف انکار کر دیا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ لوگوں ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ گناہ ہو گئے ہیں، رب کے دربار میں آ جاؤ، پیشانی جھکا دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، کبر و تکبر چھوڑ دو، کبر کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ قرآن کہتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا۔ تیری بساط کیا ہے؟ بتایا نا میں نے ابھی کہ منی کے ناپاک قدر سے تو پیدائش ہوئی ہے۔ رب کے سامنے جرأت، گناہ کرنا یہ جرأت کی بات ہے، گناہوں پہ لگے رہنا یہ مزید جرأت کی بات ہے۔ انسان دنیا کے اندر غلطی کرے، ہمارے یہاں کوئی کام کرنے والا ہو، وہ غلطی کرے، اس سے منع کرو چل غلطی مت کر، پھر غلطی کرے، پھر منع کر دو، پھر غلطی کرے، اس کو رکھا جائے گا؟ انعامات سے نوازا جائے گا؟ ایوارڈ دیے جائیں گے؟ نہیں دیے جائیں گے، لات مار کے بھگا دیا جائے گا۔ تو کیا جب رب نے قرآن نازل کر دیا، محمد کو بھیج دیا، صحابہ کے سامنے اس قرآن کو پڑھوا کر کے عملی نمونہ بنا کر کے صحابہ کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کر دیا، پھر بھی ہم نافرمانیاں کرتے رہیں، پھر بھی اپنے گناہوں پر اصرار کرتے رہیں، پھر بھی گناہوں پر جمے رہیں، کیا لگتا ہے کہ رب کل قیامت میں دن ہماری شکل و صورت دیکھنا پسند کرے گا؟ دھتکار دیے جاؤ گے، بھگا دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ لوگ جو رب کے سامنے آ کر کے کہ مولا گناہ ہو گئے، نفس نے بہکا دیا، مولا شیطان کے بہکاؤ میں آ کر گناہ کر لیے، مولا ہم گناہ گار ہیں، مولا ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے گناہ کے اندر تو نے ہمارے خمیر کے اندر تو نے گناہوں کا مادہ رکھا ہے، لیکن مولا ہم اقرار مجرم بھی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے، مولا معاف فرما دے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اور جب اللہ صرف معاف کر کے یہ نہیں چھوڑے گا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت، اجر عظیم، جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں۔ جنت ہے کیا؟ جنت کو تو اگر الفاظ میں بیان کیا جائے تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مالدیوز کو دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، کتنا خوبصورت منظر ہے، سمندر کنارے بنا ہوا ہے، وہ 1% بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں نا دنیا کے اندر، جو سائنس ترقی کر رہی ہے، قرآن کریم سے لیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا تصور تھا؟ بنا کے دکھاتے پہلے پانی پر۔ قرآن نے کہا جنت کی صفت یہ ہے کہ اس کے محل مکانات پانی پر بنے ہوئے ہوں گے، چاروں طرف مارکیٹ ہوگی، اللہ کی طرف سے حدیث و تحائف کا نظم ہوگا۔ سب کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، سب امت محمدیہ، اس سے پہلے دیگر امتیں گزری، سب رب کو ماننے والوں کے لیے، سب ایمان والوں کے لیے۔ قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ مومنین لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ ایمان کے بعد فوراً اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے ہوں، پھر صرف نماز پڑھنے والے نہیں، خاشعون کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھنے والے ہوں کہ مولا یہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اگر اس کی حقوق و ادائیگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے مولا تو معاف فرما دے، پتہ نہیں میری نماز اس قابل ہے کہ نہیں ہے، قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن مولا میں اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں، اب تیرے اوپر چھوڑ دیا تو معاف فرما دے۔ وہ نماز کامیابی والی ہے۔ آئے سر جھکایا پٹکا چلے گئے، سمجھے نماز قبول ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو، اور بہت احسان کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ کیا احسان کیا 5 وقت کی نماز پڑھی؟ ذرا بتاؤ۔ رب نے کبھی پوچھا جو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں کیا تم نے اس کا معاوضہ دیا ہے؟ رب نے جو زبان دی ہے کبھی رب نے اس کا چارج مانگا ہے؟
رب نے جو کانوں سننے کے لیے دیے ہیں، کہ رب نے کبھی کوئی لیٹر پیڈ بھیجا ہے کہ لاؤ کانوں کا معاوضہ دو، اتنے دنوں سنتے آ رہے ہو؟ دنیا کے اندر کوئی ذرا سی مطلب کہ ایفرٹ ڈالتا ہے یا کوئی بینیفٹ دیتا ہے فوراً چارج لے لیتا ہے۔ رب نے جو گھٹنے دیے ہیں ذرا سے اس میں گریس ختم ہو جائے، انسان دکانوں کے چکر لگا رہا ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگا، رب نہیں چاہتا ہے، نہیں ٹھیک ہوتا ہے، سالوں سال گزر گئے نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ کیا رب نے کچھ مانگا؟ نہیں۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب کا حق ادا کر دیا؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ کوئی احسان نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے 5 وقت کی نماز ہو، جو فرائض واجبات سب ہو جائیں، اس کے بعد نفلی کام ہو، تب ہے مزہ، تب ہے احسان۔ پھر بھی نہیں، تب ہے اپنے ایمان کامل کو دکھلانے کا مزہ کہ ہاں میں ہوں مومن۔ انسان دیکھ کے سمجھے کہ ہاں ایمان والا جا رہا ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے، انسان کا رخ مسجد کی طرف ہو جائے۔ میں بارہا کہتا ہوں، انسان کامیابی دنیا میں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے۔ بیچارے جماعت والے بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگوں دنیا کے میں کامیابی نہیں ہے، انسان سنتا ہے کان سے نکال دیتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کہاں ہے؟ ہم 5 بار دن میں 5 بار سنتے ہیں کامیابی کہاں ہے، لیکن فرق نہیں پڑتا کامیابی کہاں۔ قرآن کا اذان مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اذان کس کی سکھلائی ہوئی ہے؟ کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے؟ تو کیا پتہ چلتا ہے کامیابی دنیا کے اندر نہیں ہے، اور دنیا میں تم کامیاب بن بھی جاؤ تو دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی بھی نہیں ہے۔ آج تم ارب پتی بن جاؤ، میں کہتا ہوں بارہا ایک بات کہ آپ چلو زمین سونا بن جائے، آپ دیوار کو چھو دو وہ سونا بن جائے، آپ جس پہ نگاہ ڈال دو وہ سونا بن جائے، لیکن پھر بھی یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے مکان کو چھوا وہ سونا بن گیا، آپ سوچے میں کامیاب ہو گیا، رب نے روح کھینچ لی، کیا کچھ رہا آپ کا؟ پیچھے جھنجھٹ اور چھوڑ گئے لوگوں کے لیے، وہ لڑ کر کے مر جائیں گے آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ فرمایا اصل کامیابی صرف وہ ہے جو آخرت کے حساب سے ہے، اصل کامیابی صرف وہ ہے جو رب نے بتلائی ہے کہ میرے بندو مجھ سے جڑ جاؤ، میرے بندو دین سے جڑ جاؤ، میرے بندو شریعت سے جڑ جاؤ۔ اگر تم اس طریقے جڑ کر زندگی گزارو گے تو وہ کامیاب زندگی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کامیاب بنائیں۔ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو رب کے سامنے رکھ دو، رو گڑ گڑاؤ اور سچی پکی توبہ کر گزرو۔ ویسے توبہ نہیں جیسے جماعت والوں سے کہتے ہیں کہ نا چلو ارادے میں نام لکھاؤ، تو جب تک انسان سوچتا ہے کہ لے کے چلے جائیں گے تو بیٹھا رہتا ہے، پھر کہو لکھا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ لیں گے، تو سب پڑھ کے لکھا دیا۔ ویسی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ ویسی قابل قبول ہے جب وصولی بھی دی جا رہی ہے، بالکل پکی والی، کہ رب آج میں تیرے سامنے دربار میں کھڑے ہو کے بیٹھ کر عہد کرتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ غریب گناہ گار بندہ آج اس کو توفیق ہے تیرے رب کے دربار کے اندر ہاتھ پھیلائے ہیں، اس گناہ گار کی لاج رکھ لے، ورنہ دنیا کے اندر میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ دنیا کے اندر تو نے مجھے لوگوں سے بچایا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنے لوگوں کے سامنے رسوا ہونا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر گناہ گاری نظر آئیں، لہٰذا میں تجھ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آؤ رو گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، رحمت عام ہے۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر رب کی رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، رب کی مغفرت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا سب سے بڑا بد وقت وہ ہے جو رمضان مبارک کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو اگر ہماری سچی پکی توبہ نہیں ہے تو بخشش بھی نہیں، یاد رکھنا اس چیز کو۔ توبہ قبول ہوگی جبھی تو بخشش ہوگی، اور توبہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، وہ توبہ ہے۔ ورنہ وہ توبہ نہیں ہاتھ اٹھائے کچھ بھی کہا اور چلتے بنے، توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ رب کے سامنے سچے دل سے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، آگے نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات ہے کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان مبارک کے اندر یہ مسجدیں آباد نظر آئی ہیں، یہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آئی ہیں، آپ کے چہرے پہ جو نورانیت نظر آئی ہے، آپ جو مسجدوں میں نظر آئے ہیں، میرے بھائیوں عید کے بعد بھی ایسے ہی اہتمام کرنا، اس لیے کہ اللہ نے نماز جو ہے رمضانوں میں فرض نہیں کی ہے، جو روزے جو ہے رمضانوں میں صرف فرض ہیں، ورنہ نمازیں پورے 12 مہینے پوری زندگی کے اندر فرض کی ہیں۔ تم سوچو کہ رمضانوں میں نماز پڑھ لی کفارہ ادا ہو گیا، تو میرے بھائیوں یہ بڑی دھوکے کی بات ہے۔ اللہ کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔